بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال معلوم کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہید کس کو کہتے ہیں، شہید کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، اس مسئلے کا جواب دینے والے ہیں۔ دیکھیں بھائی، شہید کے معنی آتے ہیں اللہ کے لیے مقتول ہو جانا، اللہ کے لیے جان دے دینا۔ شہید صحیح معنی میں اور اصطلاح میں شہید کس کو کہا جاتا ہے، عام طور سے وہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن سے ہمیں سبق ملتا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید نام ہے اس شخص کا کہ جو محض اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے لیے جہاد کرے، اللہ کے لیے لڑے، اور پھر وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے، یعنی اس کی موت آ جائے، دشمن اس کو قتل کر دے اور اس کی نیت خالص اللہ کے دین کو بلند کرنے کی ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، نہ کہ اپنی پہچان بنانا، نہ اپنی قوم کے لیے لڑنا، اور نہ کسی اپنی جگہ کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ یہ کوئی خاص مقصد اس کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف ایک مقصد ہو اور وہ اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو۔ اگر یہ مقصد ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اس نے جان دے دی ہو تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کو دنیاوی شہید کہا جاتا ہے، یعنی یہ اصل شہید ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شہید کے بارے میں فرمایا کہ ان شہیدوں کو نہ تو کفن دیا جائے اور نہ ان کو غسل دیا جائے، بلکہ جن کپڑوں کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، خون میں ہے، انہی کپڑوں کے اندر ان کو دفن کر دیا جائے اور ان کو کوئی غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جنازے کی نماز کے بارے میں بھی اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے اور بعض نے کہا کہ نہ پڑھی جائے۔ بہرحال دونوں بات درست ہے کہ اگر جنازے کی نماز پڑھ لی جائے تو بھی اچھا ہے اور نہ پڑھ لی جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ان میں سے یہ معلوم کیا کہ دو صحابہ کو ایک ایک کپڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرا دیا، اور یہ معلوم کیا کہ ان میں قرآن کون اچھا پڑھنے والا ہے، کون زیادہ پڑھنے والا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے بتایا ہے تو ان کو آگے رکھا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی انہی کپڑوں کے اندر دفن کر دیا۔ تو ایسے شہید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصلی شہید ہے، یہ کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شہادت کو اور موت کو گلے لگایا ہے۔ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، انہی کپڑوں کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو شہید صحیح معنی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اخروی شہید ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی ٹرین کے حادثے میں مارا جائے، کوئی آدمی مقتول ہو جائے، کوئی آدمی اوپر سے گر کر کے مر جائے، کوئی اچانک حادثے میں مر جائے، اور اسی طریقے سے کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت شہادت دے دے، مر جائے، تو ان کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے، شہادت کا مقام ملتا ہے، لیکن ان کا حکم الگ ہے کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، ان کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے دنیاوی شہید کے لیے اور اخروی شہید کے لیے۔ تو اصل شہید وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر کے موقع پر شہید ہوئے، جو احد کے موقع پر شہید ہوئے، یہ جس نے اللہ کے لیے جان دے دی خالص، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہے، اور اس کے مطابق اس نے اپنی جان دی ہے، کوئی اور خاص غرض نہیں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، تو اس کو اصلی شہید کہا جائے گا، اس کو دنیاوی شہید کہا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو شہید کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنس ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔